جل صاحب یہ بتائیں، مجھے ایک کمپلیسنسی کا خطرہ نظر آتا ہے کہ ہم نے اتنی زیادہ خوشیاں منا لی ہیں اور مارتا ٹالیا ختم کر لیا، ہم مینٹلی اس فیز سے نکل گئے ہیں۔ اب ہم دوبارہ ڈے ٹو ڈے لائف شروع ہو گئی ہے، پالیٹکس، کس کے بیٹے آ رہے ہیں نہیں آ رہے، کیا ہو رہا ہے، گرفتار ہوں گے، جو چسکے والی جوسی خبریں ہوتی ہیں۔ بغیر پینک پھیلائے کیا آپشن ہے کہ قوم ذرا رہے؟ ہم بھول گئے ہیں کہ سندور ختم ہو گیا، ہمارے خیال میں ختم ہو گیا ہے۔ ان کا پرائم منسٹر اور ان کے جرنیل ہر وقت کہہ رہے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں۔ کیا پاکستان غلطی تو نہیں کر رہا اس معاملے میں؟ دیکھیں مالک صاحب، جہاں تک جو ملٹری پریپریشنز ہیں یا جو ملٹری ڈومین میں رسپانس جانا ہے، وہاں تو لوگ جو ہیں وہ دے آر ویری مچ کوگنیزنٹ آف دا تھریٹ، اور انہیں پتہ بھی ہے کہ کیا کیا چیزیں ہم نے کی ہیں اور کس کو وہ کور کرنے کی کوشش کریں گے، اور ملٹریز ان کے ساتھ پوری تیاری میں ہے۔ یہ بتائیں اگلے 6 ماہ میں کیا انڈیا کیچ اپ کر سکتا ہے؟ جو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسز ہمارے ڈیفینیٹلی ان سے آگے ہیں، ہماری ایریل کمبیٹ کی ٹیکنالوجیز کی، ہمارا جو چیلنج ان کی بات بھی سن لیں، وہ جی چائنیز سیٹلائٹس بھی استعمال ہوئے، ہو سکتا ہے ہوئے، ہمیں نہیں پتا، اگر ہوئے بھی ہیں تو ٹھیک ہے، ڈزنٹ میک اے ڈفرنس۔ کیا یہ تمام ایڈوانسمنٹ جتنی وہ بائنگ کر رہے ہیں، میں ان کا وہ کانٹریکٹس پڑھا تھا جنہوں نے کیے ہیں، ان کا کوئی کانٹریکٹ 26 سے آگے نہیں ہے۔ بلک آف دا کانٹریکٹس کی ڈیلیوری ٹائم 25 ہے، 2025 کے اندر آپ ڈیلیور کریں گے، اور چونکہ بہت ہی ایڈوانس اکوپمنٹ ہے وہ کوئی مڈ 26 تک کا ہے، اس سے آگے وہ نہیں جا رہے۔ کیا کیچ اپ انڈیا کر سکتا ہے ٹیکنالوجیکلی جتنا پیسہ خرچ مالک صاحب ٹیکنالوجیکلی یا آپ پاور کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ہو سکتا ہے اب بھی وہ ہم سے بہتر ہی ہوتے ہیں جی، جو ابھی بھی ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، ان کے ایئر فورس کے سیریس چیلنجز تھے۔ ایک تو ایکچولی انہوں نے جتنا کلیم کر لیا تھا، جیسے نصرت صاحب بھی فرما رہے تھے کہ انہوں نے جتنا اپنی عوام کو کلیم کر لیا تھا، اور وہ موویز دکھا دکھا کے اور اپنا ہیوبرسٹک جو ہیوبرس اپروچ تھی، وہ اپنا گھمنڈ کہ ہم مار دیں گے، گھس کے، ان کی لینگویج دیکھیں نا، گھس کے ماریں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، پھر پرومیننٹلی آپ کیونکہ آپ کو ٹیسٹ اپروول ملی ہوئی ہے بڑے صاحب کی کہ جی جو دل کرتا ہے بولے، ورنہ کون سا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے جو میڈیا پہ آ کے کہہ رہا ہو کہ جی ہم بلوچستان میں یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ ابھی جنرل سادات کی آپ نے اسٹیٹمنٹ سن لیا، جو افغانستان کے پرانے جنرل ہیں، کہ کیسے وہ پیسہ لگا رہے ہیں۔ انہوں نے بھی مین پیسہ اگر اپنی ایئر فورس پہ لگایا ہوتا ہے، اور یہ جو کلائنٹس کو انہوں نے دینا ہوتا ہے نا، جب آپ پراکسیز پہ زیادہ انویسٹ کرتے ہیں تو آپ کی پھر ملٹریز اسی طرح پرفارم کرتی ہیں جیسے ان کی ایئر فورس نے کیا، تو شاید وہ بہتر ہو۔ لیکن پاکستان کی سپیریئر اسٹریٹجی، ڈیسیژن میکنگ، سینرجی، بہت سی ایسی چیزیں تھی، ایسی ڈومین تھی، ایون جو پاکستان کے اندر بہت سے لوگ حیران ہو گئے کہ پاکستان ان فیلڈز میں کتنا آگے جا چکا ہے، خاموشی کے ساتھ بٹ شیورلی اشورڈ قسم کی اپروچ کی تھی، اور ابھی بھی ان کا۔ لیکن دیکھیے اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ جی آپ ایک جسٹ وار لڑتی ہیں ملٹریز فار ٹو اچیو دی پولیٹیکل آبجیکٹیوز آف دی اسٹیٹ۔ یہاں آپ نے آر ایس ایس کا ملیٹنٹ ونگ بنا دیا ان کو۔ دے آر ناٹ مینٹلی اینڈ سائیکولوجیکلی دے آر ناٹ انٹو دس وار، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ دیٹس وائی 3 لیفٹیننٹ جنرل، 2 لیفٹیننٹ جنرلز اور 1 فلیگ سٹاف آفیسر، ڈپٹی چیف آف ایئر سٹاف سیک ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے یقیناً ریپلیس ہو گئے نا، ہندوتوا والے آگے ہوں گے، اس میں کیا بڑی بات ہے؟ اف یو آر 1 اسٹار جنرل اینڈ ابو، بریگیڈیئر ابو، وہ دیکھتے ہی ابھی اسی طرح جوگندرز کی طرف اور انہی کی طرف دیکھتے ہیں، کیونکہ ان کی ابھی جو پروفیشنل پروگریشن ہے وہ وہیں پہ پڑی ہوئی ہے۔ اس لیے تو یہ جتنے بھی ان کا جو تھیٹر ان یونیفارم وہاں پہ لگا ہوا ہے، کبھی سی ڈی ایس آ رہے ہیں، کبھی جو بھی آ رہے ہیں، تو دے آر وہ بیہیونگ مور لائک دی اسپوکس پرسن آف دی آر ایس ایس۔ مجھے تو یہ چیزیں زیادہ خطرناک لگتی ہیں، مجھے ایک کیوٹک سچویشن لگتی ہے، اور کیوس سے ہمیشہ تباہی نکلتی ہے۔ مالک صاحب یہ دیکھیں اسٹریٹجیکلی کنفیوزڈ انڈیا ہے اس وقت، اور جب اس طرح کی اسٹیٹ کنفیوز ہوتی ہے تو پھر زیادہ خطرناک چیزیں ہونے میں وہی کہہ رہا ہوں، زیادہ خطرناک۔ یس دے آر کنفیوزڈ۔ جان صاحب ویری کوئکلی، 1 منٹ ہے، میرا سوال بڑا سمپل ہے۔ ابھی محمد علی صاحب نے کہا کہ اسی ڈومین میں ہمیں اس کے اوپر کرنا پڑے گا۔ ہم نے کوئی براؤنی پوائنٹس نہیں لے لے دنیا سے، ہم نے اپنی ایگزسٹینشیل تھریٹ ختم کر دی، ہم نے کرنا ہے۔ کیا اگلی جنگ اگر ہوتی ہے تو پھر پاکستان کو تو پھر ڈومینز بھی کھولنی نہیں چاہیے، اور پھر کریں ایک بڑا۔ پاکستان کے پاس آپشنز ہیں جی، ورک آؤٹ بھی ہو رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی کنٹینیوسلی۔ دیکھیں پاکستان موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از، ہم ریسٹرینٹ کی تو بات کریں، ریسٹرینٹ کے ساتھ جو ریزالو ہے دیٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ، اور ریزالو بھی موجود ہے۔ جب آپ کسی اپنے آبجیکٹو کو نیشنل وائٹل انٹرسٹ میں ڈالتے ہیں مالک صاحب، چاہے وہ پانی ہو، کشمیر ہو، نیوکلیئر ہو، سوورینٹی ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے تیاری بھی پھر اس کی پروٹیکشن کی کرنی ہوتی ہے۔ پاکستان ہیز دی آپشنز، پاکستان تمام آپشنز انکلوڈنگ آل اویلیبل مینز اویلیبل ود دا اسٹیٹ وہ یوز کرے گا۔ اور آپ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں، بہت سیریس تھنکنگ اس کے اوپر بھی ہونا شروع ہو گیا پاکستان کے۔ ابھی ضروری نہیں کہ وہی ہمیں ہمیشہ جنگ دے، ہو سکتا ہے ہمیں اپنے نیشنل وائٹل انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، ہو سکتا ہے پاکستان بھی کل جنگ سیکھ کر رہا ہو۔
وہ تو انہوں نے کہا ہے نا کہ سوامی نے بھی کہا ہے کہ بات اصل میں یہ ہے کس کی تیاری پہلے ہوگی. پوز انہوں نے کیا ہوا ہو سکتا ہے پوز پاکستان ختم کر دے. دیکھیں نا امپورٹنٹ چیز ہے کہ شروع وہ کریں جب کرتے ہیں تو اینڈ کون کرتا ہے. الحمدللہ پاکستان اس دفعہ بھی نوشن